الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل کہہ دیجئے للمؤمنین ایمان والے مردوں کے لیے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر زنا اور بہتان سے محفوظ رہنے کے لیے گھر کے آداب بیان کیے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نظر اس کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ انسان اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ ایک عالم ہیں، ان کا یہ قول بھی ہے کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، کہ سب سے پہلے نظریں ملتی ہیں، اس کے بعد مسکراہٹ، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر وعدے، اور اس کے بعد ملاقات تک بات پہنچتی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آغاز وہ نظر کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود خطاب اہل ایمان سے نہیں کیا، بلکہ رسول مکرم علیہ السلام کو خطاب کیا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، ایمان والو تم نے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ تو اب وہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا، لیکن جب معاملہ نظر کا آیا، وہاں پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر دیا، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک تھا اور اس کام سے بچنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو اہل ایمان سے پھیر کر رسول مکرم علیہ السلام پر کر دیا، تاکہ اہمیت واضح ہو جائے کہ اس کا اصل حکم کس کو دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ لوگوں کو یہ بات کہہ دیں، ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ قل للمؤمنین، آپ ایمان والے جو مومن مرد ہیں ان سے یہ بات کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم۔ اب یہاں پر من تبعیض کے لیے آیا ہے، عربی زبان کے اندر من کے کئی استعمالات ہوتے ہیں، وہاں ایک معنی اس کا ہوتا ہے بعض، کچھ، کیونکہ مکمل نگاہوں کو محفوظ رکھنا یہ کسی کی بس کے اندر نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی چیز کے دیکھنے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو دیکھنا ہمارے لیے حلال ہیں، اور کچھ نگاہیں ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ تو یہاں پر من لگا کر یہ واضح کر دیا کہ صرف وہ نگاہیں اللہ رب العالمین جھکانے کا حکم دے رہے ہیں، ان کو پست کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو حرام ہیں، جو حرام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بیوی اور محارم کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، وہ خواتین جتنی بھی قسم کی ہیں، ان سے کیا کرنا ہے؟ اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی نظروں کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور پھر فقہا نے تو یہاں پر اس بچے کو بھی شامل کیا ہے جس کی ابھی تک داڑھی نہیں آئی، لیکن وہ کیا ہے؟ شہوانی نفس کا باعث بن سکتا ہے، انسان اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے، خوبصورت ہے وہ بچہ، اب کیا ہے؟ اس کو داڑھی نہیں آئی، تو اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے سے بھی فقہا منع کرتے ہیں، کیونکہ مقصود کیا ہے اصل میں پیچھے؟ وہ یہی ہے جو اس آیت کے اندر ہے کہ انسان برائی سے بچے۔ تو اب وہ کہے کہ چلو یہ تو بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکے کو تو دیکھنا نہیں منع، نہیں، تو اس کو بھی کیا ہے؟ وہ علماء فقہا جو ہے منع فرماتے تھے۔ اور پھر اس کے اندر وہ عموم والی چیزیں بھی یعنی لے کر آ گئے ہیں کہ جسی کی کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے، یعنی کسی کا کوئی خاص خط ہے یا کسی کی کوئی ایسی چیز ہے جو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، تو اب ہمیں
اس کے اندر نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر میں یہ موبائل استعمال کر رہا ہوں، تو اب میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں، تو اب سائڈ سے میں اس طرح نظر گھما کر دیکھ لوں کہ یہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ کیونکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کا استعمال ہے، وہ اگر گناہ کا کام کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ہے، آپ نہیں اس کو دیکھیں، یا کوئی وہ میسج پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر جو انسان کی، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں پرائیویسی کہہ دیتے ہیں، تو اس کے ابھی اسلام نے یہاں پر کہا ہے کہ اس سے بھی آپ نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اب جو بلا ارادہ نظر پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، یعنی انسان دیکھنا نہیں چاہتا تھا، چلتے چلتے اس نے نظر اٹھائی تو آگے سے خاتون کوئی آ رہی تھی، یا اس کے پاس سے گزر گئی، تو اب یہ جو بلا ارادہ نظر ہوتی ہے یہ معاف ہے۔ صرف گناہ اس نظر کے اوپر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر انسان ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر چیزوں کو بھی زنا کے اندر شمار کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے، یعنی ہر بندہ زنا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فزین العین النظر، کچھ لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وزن اللسان المنطق، زبان کا زنا انسان کیا ہے؟ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کوئی ایسی زبان سے ایسے جملے نکال دیتا ہے۔ والنفس تتمنا وتشتہی، اور پھر اس کے بعد انسان کا جو دل ہے وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور پھر جو شرم گاہ ہے وہ اس کی یا تو تکذیب کر دیتی، وہ منع کر دیتی کہ نہیں، یا پھر اس کی تصدیق کر دیتی کہ وہ کہتی چلو ٹھیک ہے۔ تو مقصود کیا ہے کہ انسان وہ یا تو کچھ آنکھوں کا زنا کر لیتا ہے، یا پھر بندہ کیا ہے زبان سے، وہ بندہ کہتا ہے چلو میں دیکھتا نہیں، لیکن وہ اپنی زبان کے اندر گفتگو کے اندر ایسی شہوانی گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے جو کسی کو ابھارنے کا باعث بنتی ہوں، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نفسانی خواہشات کو ابھارتی ہوں، تو اس چیز سے بھی کیا ہے اسلام نے منع فرما دیا، اور اس کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کے اندر شمار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو اچانک نظر ہوتی ہے اس کے متعلق جابر بن عبداللہ جریر بن عبداللہ بلکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا اگر میری اچانک نظر پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فوراً نظر کو پھیر لینا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے چلو نظر پڑ گئی اب ذرا دیکھ ہی لوں، نہیں، اس کو کیا ہے فوراً پھیر لینا ہے۔ ہاں جو ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت کیا ہے جو غیر محارم ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، مجبوری ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ جب اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ جو ہے عورت کو دیکھ لیں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی، اب یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ طبی کوئی ضرورت ہے، اب ڈاکٹر اس کو نہیں مل رہا، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اب مرد ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ اب اس کا علاج اس نے کرنا ہے، تو اب اس سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یا پھر اسی طرح کسی کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے، تو یعنی بلا ضرورت اجازت نہیں ہے، ضرورت کے تحت وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور عمل جو یعنی بدکاری کی طرف لے کر انسان کو جا سکتا ہے اس سے بھی منع فرمایا، وہ کیا ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ کوئی مرد کسی بھی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ عورہ اصل میں ویسے تو کہا جاتا ہے یہ ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ پورا مرد کے لیے عورہ ہے، اس کو چھپانا واجب ہے، ضروری ہے، یہ آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو اس کا اطلاق ویسے شرمگاہ پر کیا جاتا ہے، مقصود یہی ہے کہ یہ حصہ کوئی مرد کسی مرد کا بھی نہ دیکھے۔ اب حالانکہ وہ کہے کہ ہم ایک ہی جنس سے، کون سا مسئلہ ہے، کون سی خاص چیز ہے، نہیں، کیوں کہ یہ برائی کی طرف انسان کو لے کے جا سکتی ہے۔ وَلَلْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، اور اسی طرح عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ عورت تو پوری کی پوری کیا ہے پردہ ہے، عورت حدیث کے مطابق المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری کیا ہے پردہ ہے۔ مقصود کیا ہے کہ عورت دوسری عورت کے کسی بھی حصے کو وہ نہیں دیکھ سکتی۔ ولا یفضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، ایک لحاف کے اندر، ایک چادر کے اندر یا ایک کپڑے کے اندر لیٹ جانا، اور پھر اس کے اندر وضاحت موجود ہے وہ برہنہ حالت، یعنی کپڑے اتار کر لیٹنا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بستر کو
الگ کر دو۔ مقصود کیا ہو رہا ہے اصل میں؟ اسلام یعنی ان تمام اسباب سے شروع سے ہی انسان کو بچانا چاہتا ہے جو نفسانی خواہشات کو ابھار سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر خاتون کے ساتھ وہ لیٹنا، اس کو بھی منع فرما دیا، یعنی جنس سے مخالف بھی نہیں ہے، یہاں پر جنس ایک ہی ہے، اس کو بھی اسلام اجازت نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ شیطان کسی بھی وقت ابھار سکتا ہے۔ تو باقی جو اس کے علاوہ جو حلال رشتہ ہے یعنی نکاح، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور پھر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کہ وہ جو کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کبھی دیکھا تک نہیں، تو وہ روایت جو ہے درست نہیں ہے، اس کے اندر راوی مجہول ہے ایک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قرآن کریم نے اور میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اور لباس سے علماء کہتے ہیں جس طرح آپ لباس پہنتے ہیں وہ پورے جسم پر آ جاتا ہے، کوئی جسم کا حصہ مخفی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو مرد اور عورت جو آپس میں نکاح کے اندر ہوں تو ان کا بھی یہی تعلق بیان فرما دیا ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نگاہ کے مسئلے کے اندر کیا کہا تھا کہ کچھ نگاہیں اپنی آپ نے پست رکھنی، یعنی جو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شرم گاہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے من نہیں لگایا، کیونکہ وہ مکمل طور پہ اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ صرف نکاح کے ساتھ ہی حلال ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہاں لونڈی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، باقی کوئی اور نہیں ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو ویحفظوا فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے نہایت پاکیزہ عمل ہے، یعنی اگر وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں گے تو وہ جو سبب ہے بہتان لگنے کا، وہ سبب ہے زنا کا، اس سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے مکمل طور پر جو وہ کر رہے ہیں، یعنی نیکی ہے یا بدی ہے، کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔